آغاز میں سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، مغربی سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے، بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے۔ یاسر ملک اسلام آباد سے۔ یاسر، بتائیے گا اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، مزید کیا گفتگو ہوگی اس اجلاس میں جو کہ اہم ترین اجلاس ہے؟ مغربی سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے جارحیت کا یہ معاملہ ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہیں ان کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی ہے، وہ آج شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری دفاع اور مختلف جو وزراء ہیں، اہم وزراء ہیں، وہ بھی آج کی اس اہم اجلاس میں شریک ہوں گے، اور آج کے اس اجلاس میں جو پاکستان میں مقیم افغانی ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرحد پر جو کشیدہ صورتحال ہے، طالبان کی جانب سے جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اہم فیصلے جو ہیں وہ آج کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ جو ملک میں سیلاب آیا، اس سیلاب کے بعد اب تک کتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کا کتنا ازالہ کیا جا چکا ہے، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات کریں گے، اور اس میں ایک میکنزم طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو لوگ متاثرین ہیں ان کی کس طرح سے اب بحالی کا کام جو ہے اس کو شروع کیا جائے گا، وفاق کس طرح سے مدد کرے گا، صوبوں کی معاملت کس طرح سے کی جائے گی، اس حوالے سے بھی آج مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور آج کے اس اجلاس میں مین ایجنڈا جو ہے وہ مغربی سرحدوں کے اوپر جو افغان طالبان کی جانب سے جارحیت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے، سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو، اور اسی طرح سے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ سرحدی صورتحال کے سرحدی جو سیکیورٹی ہے صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستان میں جو مقیم افغانی ہیں، خواہ وہ ان کے پاس اگر پاکستان کی نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو یہاں پر پرمٹ کے اوپر رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جن افغانیوں کے پاکستان میں بزنس ہیں، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام افغانی جن کے پرمٹ جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں وہ واپس چلے جائیں۔ متعدد افغانی جو ہیں ان کو یہاں پر پکڑا گیا، مختلف اسلام آباد کی حدود میں بھی، پشاور میں بھی، اسی طرح کراچی میں بھی پکڑا گیا، اور ان کو تورخم بارڈر کے ذریعے واپس ملک بھجوایا گیا۔ تو اب جس طرح سے افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر جارحیت کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آج انتہائی اہمیت کا حامل یہ اجلاس ہے۔ اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جن کے بزنس ہیں ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ فوری طور پر اپنے بزنس جو ہیں ان کو ختم کریں اور اپنے ملک میں۔ اس اجلاس میں پاک افغان کشیدہ صورتحال سے متعلق بھی بات ہوگی، سیلاب سے ہونے والے جو نقصانات ہیں اس سے متعلق بھی بات ہوگی، اور اقدامات سے متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یاسر، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا افغان دہشت گرد ہماری افواج اور پولیس کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے چند دن قبل پاکستان کی افواج پر فتنہ الخوارج نے حملہ کیا۔ پاکستان پر یہ حملہ ہندوستان کی شہ پر ہوا۔ جب یہ حملہ ہوا تو افغانستان کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے۔ حالیہ واقعات کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بہادر افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے خارجیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا۔ ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے پولیس کے جوانوں افسروں کو ان کو شہید کیا۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی
وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے. فتنہ الخوارج کی جانب سے پاک افغان سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی. سیکیورٹی فورسز نے محمد میں کامیاب کارروائی کے دوران 45 سے 50 خوارج کو ہلاک کر دیا، جبکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران 34 دہشت گرد ہلاک ہوئے. سیکیورٹی فورسز نے ضلع محمد میں افغان سرحد سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. بڑی کارروائی کے دوران 45 سے 50 خوارج ہلاک، ویڈیو شواہد بھی سامنے آ گئے. سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ 15 سے 16 اکتوبر کی رات آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں خوارج کے بڑے گروہ کو نشانہ بنایا گیا. کارروائی کے دوران کئی خوارج زخمی بھی ہوئے، جبکہ پاک فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوٹیج میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے خارجیوں کی موومنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے. ہلاک ہونے والے خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 13 تا 15 اکتوبر کے دوران سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران 34 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں بھی خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا. یہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 18 خوارج ہلاک ہوئے. ضلع بنو میں تیسری کارروائی میں مزید 8 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا. علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سطح قیادت کی ملاقات حالیہ چپکلش کا باعث بننے والے معاملات باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، تمام تحفظات جلد دور کر دیے جائیں گے. MQM کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملا. ملاقاتوں کا حوالہ دیکھیے اس رپورٹ میں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بیٹھک، سیاسی تناؤ کا باعث بننے والے معاملات مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق. MQM وفد نے بھی اپنے مطالبات پیش کر دیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچا. نیر بخاری، راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند اور شیری رحمان ان کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے وفد کا خیر مقدم کیا. بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پنجاب سے متعلق پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے. شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو جلد دور کیا جائے گا. ملاقات میں مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال اور رانا تنویر شریک ہوئے. عطا اللہ تارڑ، رانا مبشر اقبال، رانا ثناء اللہ اور ملک احمد خان بھی موجود تھے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MQM کے وفد نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی. وفد میں کامران ٹیسوری، فاروق ستار، امین الحق اور جاوید حنیف شامل تھے. ملاقات میں کراچی اور شہری سندھ کے مسائل زیر غور آئے. وزیر اعظم نے کہا، وفاقی حکومت کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ہماری ترجیحات میں شامل ہیں. MQM کے وفد نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ مزید بہتر بنانے کی تجویز دی. وزیر اعظم نے MQM کی تجویز کا خیر مقدم کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن DC میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات. اقتصادی اصلاحات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ نے چینی ہم منصب کو IMF کے ساتھ طے پانے والے سٹاف لیول معاہدے بارے آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو حکومت کے اقتصادی اصلاحاتی ایجنڈے پر عالمی اعتماد اور بیرونی توثیق قرار دیا. وزیر خزانہ نے چینی منڈی میں پانڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق تازہ پیش رفت بھی شیئر کی. محمد اورنگزیب نے پاکستان کی نیو ڈیولپمنٹ بینک نے رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست کی. وزیر خزانہ نے ICT، زراعت، صنعت اور معدنیات کے شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا. وزیر خزانہ نے بورڈ میٹنگز کے دوران مکمل تعاون فراہم کرنے پر IMF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے دفتر کا شکریہ ادا کیا. وزیر خزانہ نے چینی نائب وزیر خزانہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی واشنگٹن DC میں جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے بھی ملاقات. وزیر خزانہ نے ریکورڈک منصوبے کے لیے قرض دہندگان کی گروپ میں JBIC کی شمولیت کے باضابطہ اعلان کو سراہا. اس اقدام سے جاپانی کاروباری حلقوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے مثبت پیغام ملے گا. وزیر خزانہ نے ملاقات کے دوران IMF کے ساتھ حال ہی میں کیے گئے سٹاف لیول معاہدے کا ذکر کیا. وزیر خزانہ نے بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عالمی اعتماد کی علامت قرار دیا.
चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। सरबराह पाक बहरिया की अमरीका की आला बहरिया और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ की अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें। नेवल चीफ ने अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया और यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर ए गार्वन से मुलाकात की। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेनले एल ब्राउन से मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब। नेवल चीफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। नेवल चीफ का दौरा अमरीका दोनों ममालिक के मबैन मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देगा।